اعتراف جو عشاء کی نماز سے بھی بہت پہلے آ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ایسے فرنٹ وہ اکثر وہی لے کے آتے ہیں جو نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم افتح علينا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أبيت سنة الاعتكاف. آج کا سبق گزشتہ سے وابستہ ہے. آپ کی فرمائش پر ورنہ میرے شیڈول میں اس طرح کا موضوع بالکل نہیں تھا، لیکن ہے بہت اہم اور آپ کا اپنا ذوق ہے. اسی ذوق کو دیکھتے ہوئے یہ موضوع یہ شامل کیا جا رہا ہے. بڑا حساس ہے، سمجھنے سے تعلق ہوتا ہے. انعام صرف ہٹ کرنی آڑے نہیں آنی چاہیے. اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. اس کو شروع ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی آیت کی بنیاد پر کریں گے. وہ آپ نوٹ کر لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104. سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 104. اور یہ جو یا ایھا الذین آمنوا اس سلسلے کی آیات ہیں ان میں سب سے پہلی آیت یہ آیت کریمہ سب سے پہلی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 104 پہلے پارے کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ، اے ایمان والو. اب آپ میری طرف ہر چیز چھوڑ دیں. اے ایمان والو راعنا نہ کرو. سب سے پہلے دیکھیے اس کے مخاطب کون ہیں. ایمان والوں میں سے کون جو سب سے پہلے اب
ترین مخاطب ہے وہ کون ہے؟ صحابہ کرام جس کے ترین مخاطب ہے وہ راعینا کہتے تھے کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اس کا میں پس منظر بھی بتاتا ہوں، پہلے تو آئیے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو راعینا نہ، جب کسی کو کسی چیز سے منع کیا جائے، جیسے آج کل کہا جا رہا ہے بھائی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، متبادل کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں استعمال کرو، ایسے کہ جس چیز سے آپ منع کر رہے ہیں اس کا متبادل بھی تو ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا راعینا نہ، پتہ چلا کہ راعینا کے اندر کوئی برائی ہے۔ راعینا کا کلمہ اس قابل نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے۔ لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا نہ کرو۔ اچھا راعینا نہ کرو، پھر پتہ ہونا چاہیے کہ راعینا کیوں نہ کرو، اس کے اندر برائی تو ہوگی۔ برائی کیا ہے؟ برائی یہ تھی کہ اب صحابہ پہلے یہ بھی دیکھتے کہتے کیوں تھے، کب کہتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو خطاب کرتے تو کوئی بات سمجھنے والی ہوتی، سمجھ میں نہ آتی تو صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے راعینا یا رسول اللہ، راعینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے۔ بتائیں اس میں برائی کیا ہے؟ ہے کوئی برائی؟ اتنا پیارا لفظ ہے لیکن قرآن نے منع کیا ہے، وہ کیوں کیا ہے ابھی فرمایا اے ایمان والو راعینا نہ، جبکہ مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے حبیب ہماری رعایت فرمائیے، کلام کو کچھ آسان کیجیے، کچھ سہل کیجیے، ہم سمجھ جائیں، اس کی رعایت۔ اب یہ لفظ راعینا یہود کی زبان ہے، ان کی زبان میں یہودیوں کی لغت کے اندر یہ معنی ایک برے معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ لفظ برے معنی کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا وہ اس کو کھینچ کر تھوڑا پڑھتے تھے جس سے کہ اس کا معنی لائق شان نہیں بنتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے یہودی سے یہ لفظ سنا کہ وہ کہہ رہا ہے راعینا، وہ چونکہ تھوڑا کھینچ کر پڑھتے تھے جس کا معنی بن جاتا ہے ہمارا چرواہا، ہمارا چرواہا۔ تو اس صحابی نے سنا تو کہا کہ اب تم نے یہ لفظ بولا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ کسی نے کہا کہ اس میں میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی محمد کے اپنے اصحاب کو یہ لفظ کہتے ہیں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کو غیرت، اللہ کی غیرت جلال میں آئی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نے راعینا نہیں، الٹرنیٹ کیا کیا کہ میں وقول انظرنا، یوں کہو انظرنا، ہم پر نظر رکھ، ہم پر۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے آپ کو، صحابہ کرام ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کیا؟ یہ راعینا۔ راعینا ہماری رعایت فرمائیے، صحابہ کہہ رہے تھے۔ اس کا معنی ہے درست، معنی کیا ہے؟ درست۔ اب اسی لفظ کو باروایت
ایک روایت کے مطابق اسی کا معنی یہود کی زبان میں غلط تھا، یہود کی لغت میں اسی لفظ کا معنی غلط تھا، اور روایتیں دیگر وہ اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھتے تھے، رائینا، اس کا معنی ہے اچھا صحابہ کرام کیا پڑھ رہے ہیں جو کہ درست ہے، صحابہ کیا پڑھ رہے ہیں جو کہ درست ہے، یہود کیا پڑھتے ہیں جو کہ معنی۔ اب ان دو لفظوں کے اندر ایک معنی درست ہے، ایک لفظ ایک معنی اس کا درست ہے اور دوسرا معنی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں سمجھا، اور وہ ایمان والے جن کے وہم و گمان میں بھی توہین کا شائبہ، وہ ایمان والے جو اللہ کے رسول کے خون کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، سبحان اللہ، ان کو منع کر دیا اے ایمان والو اب تم نے راعینا نہیں، تم نے کہنا اس کے اندر ایک معنی توہین کا بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ہی منع فرما دیا، میں کہ اب اس کی جگہ تم نے جو لفظ کہنا ہے وہ کیا ہے، انظرنا، کیا کہنا ہے، انظرنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو خوب بیان کیا ہے، اور کسی ایسے لفظ کے بولنے کی اجازت نہیں دی جس کے اندر سو معنی، لفظ کے اندر سو معنی سمجھ، ایک معنی صحیح ہو دوسرا معنی برا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ بولنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تم نے کہنا ہے وہ لفظ کیا ہے، انظرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وقولوا انظرنا، اب تم نے کیا کہنا ہے، انظرنا۔ آیت کریمہ کے الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، حضور کے لیے الفاظ کا انتخاب کا سمجھ میں آتا، سبحان اللہ، ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے دامن میں اچھا معنی بھی رکھتا ہے اور برا معنی بھی رکھتا ہے، بولنے والے اس کو اچھے معنی میں لے رہے ہیں، بولنے والے اچھے معنی میں لے رہے ہیں، لیکن منع کر دیا گیا۔ اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا لفظ بولنا جو صریح گستاخی کا ہو، اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم نے سمجھ لی۔ اب جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ 1.5 صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، دیوبندی اور سنیوں کا اختلاف، اس کی اصل وجہ کیا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے اور حقائق کو چھپانے کے لیے کہا یہ جاتا ہے، اور کہتے کون ہیں، یا تو وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا حقائق کا، اور ایک طبقہ وہ ہے جن کو حقائق کا پتہ ہے، صرف ان چیزوں کو چھپانے کے لیے سنی بریلوی اور دیوبندیوں کا اختلاف سمجھا یہ جاتا ہے۔ شاید آپ نے اس کو سمجھتے ہوئے کہ
حاضر و ناظر علم غیب ہدایت ختم پڑھنا قبر پر دعا مانگنا قبر پر اذان کہنا اذان سے پہلے درود پڑھنے نہ پڑھنے یہ اختلاف کی بنیاد ہے ان کو تو یہ سکھایا گیا ہے نا بتایا یہ جاتا ہے کہ ہمارے جو بندیوں کے درمیان یہ اختلاف ہے وہ میلاد نہیں مناتے ہم میلاد مناتے ہیں وہ گیارہویں نہیں مناتے ہم گیارہویں مناتے ہیں یہ اختلاف نہیں ہے یہ اختلاف ہے یہ اور نوعیت کا ہے یہ ایسے اختلافات ہے جتنے میں نے گنوائے ان سے کوئی ان کا منکر کافر نہیں ہوتا ان کا منکر ہے دینی ہے بڑے بہت سے ٹھیک ہے ایمان کفر کا جو مسئلہ ہے بڑا حساس مسئلہ ہے کہ جتنے میں نے اختلافات گنوائے کہ ہم میلاد مناتے ہیں وہ نہیں مناتے ہم گیارہویں شریف کرتے ہیں وہ ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں وہ ہم قبر پر اذان دیتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں وہ ہم ختم کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں وہ اس طرح کے کتنے ہی اختلاف ان کے ہمارے بارے میں اختلاف لیکن یہ اصولی اختلاف کیا کہا میں نے یہ اختلاف ہمارا جو اصولی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند میں بعض ان کے اکابر نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صحیح گستاخیاں کی ہیں کیا بات ہے لیکن عنوان میں اہل سنت اور علماء دیوبند کے درمیان اصولی اختلاف یہ ہے کہ علماء دیوبند کے اکابر نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں دوبارہ بول رہا ہوں علماء دیوبند اور اہل سنت کے درمیان اصولی اختلاف یہ ہے کہ اکابر دیوبند نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلی گستاخیاں ہیں آپ اپنے الفاظ میں بڑے خیال لیں یہ ہمارا یہ اختلاف ہے اور یہ آج ہم سبق کے طور پر تو میں چاروں کی باتیں کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز سمجھ لیجیے پچھلے سبق میں ہم نے کہا تھا کہ پھرکا والد کی اس سے تھوڑا سا ویوستھا کرنے کی بات یہ کچھ حوالے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا سلسلہ کب سے ہے کتنے لوگ ہیں 3 حوالے میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں پہلا حوالہ کیا اس کو سن لیں سمجھتے ہیں اتنا چاہے تو لکھ نہیں کرنا میں بات میں اس وقت پوری ذکر کریں گے آپ کو دے اب آپ موقع وقت لگے گا میں لکھوانا شروع کروں گا کیونکہ سارے ساتھ نہیں لگ سکتے اسے سمجھتے بعد میں لکھا ہوا ملے گا اچھا پہلے اس بات کی تمہید آپ بنیاد سے بتانا چاہتا ہوں ہم اہل سنت و جماعت جن کا علامتی نشان ہے ریتی
علامتی کیا ہے؟ ہمیں ہمارا الحمدللہ سلسلہ صحابہ کرام تک، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بات کی پیداوار ہے، انگریز کے یہاں آنے کے بعد ان کا وجود معرفت، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں 3 حوالے آپ کے سامنے اور بڑے مستند حوالے ہیں۔ حوالوں کی دنیا سے ہمارا اس طرح ربط نہ ہو، ہم نہ سمجھیں کہ سلیمان ندوی کون ہے، یہ غلام کون ہے، غلام ایک خاص ساتھ میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں۔ پہلا حوالہ حیات شبلی سید سلیمان ندوی کی کتاب، یہ علماء دیوبند کے نام پروفیسر شاہد صاحب معتبر سید سلیمان ندوی، یہ آپ اس کو یہ ایسی چیزیں ہیں آپ ویکیپیڈیا سے ریسرچ کریں گے وہ کیا علماء دیوبند کے نام معتبر سید سلیمان ندوی حیات شبلی میں وہ لکھتے ہیں، اب کی بات سنیے گا، بر صغیر کے عام مسلمان، بر صغیر کے عام مسلمان، عام یہ عام کو نہیں کہ جس کہتے ہیں خاص ہے کیا ہے، عام عمومیت ہوتا ہے، وہ جو عام خاص ہمیں پڑھا، ٹھیک ہے، کثرت اکثریت، ٹھیک ہے، بر صغیر کے عام مسلمان اس عقیدہ و مسلک کے تھے۔ اب یہ سید سلیمان ندوی اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ جانی ادھر سبق میں پڑھا، بس سنجیدہ بات ہو تو اس میں سنجیدہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تیسرا فریق وہ تھا جو شدت کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتا رہا۔ اس گروہ کے زیادہ تر پیشوا بریلی اور بدایون کے علماء تھے۔ اپنے آپ کو کیا کہتا رہا؟ اہل سنت۔ یہ تیسرا فریق کہا ہے، 2 فریق اور ہیں، ان کا وجود کب ہوا کو بھی اپنی کتاب میں اپنے مقام میں بیان کرتے ہیں، اور تیسرے گروہ کو کیا کہا ہے؟ اہل سنت، جو شدت کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا۔ روش کیا تھی؟ وہ جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، صدیوں کا جو تسلسل تھا اس پر شدت کے ساتھ قائم رہا۔ اس کے زیادہ تر پیشوا کہاں کے تھے؟ بریلی اور بدایون، یہ علماء سنت کے کاٹ۔ دوسرا حوالہ مولوی ثناء اللہ امرتسری، یہ غیر مقلدین وہابیہ کے پیشوا سید سلیمان ندوی کی بات کی تائید کرتے ہوئے کتاب کا نام ہے شمع توحید۔ سرکر صاحب کتاب کا نام شمع توحید، ٹھیک ہے؟ اس کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے، امرتسر میں مسلم آبادی غیر مسلم آبادی کے مساوی ہے۔ امرتسر میں مسلم آبادی غیر مسلم آبادی کے مساوی برابر ہے۔ 80 سال پہلے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ثناء اللہ امرتسری نے یہ بات کی، کہتے ہیں 80 سال پہلے تقریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ 80 سال پہلے تقریباً سب مسلمان اسی خیال کے تھے، جن کو آج کل بریلوی حنفی خیال کیا جاتا ہے۔ 80 سال پہلے یہ اس وقت اب ثناء اللہ امرتسری کو مرے اس وقت کہا کہ 80 سال پہلے اشارہ کس طرف ہے؟ انگریز کے یہاں
یہاں آنے سے پہلے، انگریز کے اس خطے میں آنے سے پہلے، اگر 80 سال پہلے تقریباً سارے مسلمان اس خیال تھے جن کو آج یا اپنے زمانے میں جن کو بریلوی اور حنفی خیال کیا جاتا ہے، سارے مسلمان اس خیال تھے۔ تیسرا حوالہ یہ دور حاضر کے یہ دیوبندیوں کے ہاں یہ رائٹر بھی مستند مانا جاتا ہے۔ دیوبندیوں کے ہاں یہ جو رائٹر ہے مصنف ہے شیخ محمد اکرام، کی کتاب ہے موج کوثر، اس کے صفحہ نمبر 70 لکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی فاضل بریلوی امام احمد انہوں نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔ انہوں نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی، تو پتہ چلا بریلوی کوئی نیا فرقہ ابداً تو فرقہ ہے، ابداً تو بریلوی۔ ہم اہل سنت، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اہل سنت۔ اور اگر کوئی ہمیں کہتے ہیں یہ فرقہ ہے، پھر بھی ہم دنیا میں بلکہ تاریخ کے جو مسلمہ ان کے نزدیک بھی جو مصنف ہیں کیا لکھ رہے ہیں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شدت کے ساتھ ان طریقوں کی حمایت کی، قدیم حنفی طریقوں، وہ دین جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، لہذا پتہ چلا کہ نئے طریقے ہم نے نہیں نکالے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ اختلاف کب پیدا ہوا اور کیسے پیدا ہوا۔ انگریز جب آیا میں پس منظر بیان کرنے کے بعد کھل انگریز آیا جب یہاں وقت نکال کے کبھی اس کا پڑھنے کا شوق ہے، کتاب ہے 1857 کی جنگی آزادی ضرور پڑھیں۔ اگر آپ صحیح طرح ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں کے حالات کا، فرقے کیسے بنے، وہابیت کیسے آئی، دیوبندیت، جماعت اسلامی کیسے بنی، یہ سارے فرقے کیسے وجود میں آئے، اس کے لیے 1857 عیسوی کا جو سال جو جنگ ہوئی وہ بڑی اہمیت میں حامل ہے یہاں برے صغیر کی تاریخ میں۔ اچھا، انگریز آیا تھا یہاں پر، تب آیا کیوں تھا؟ تو آئے تھے یہاں اس لیے کہ یہ جو خطہ تھا ابھی تقسیم سے پہلے پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یہ سارا ایک تھا جس کو برے صغیر کہا جاتا تھا، اور یہ اس کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ یہاں پر معیشت کی جو ہے نا بڑی فراوانی۔ اب انگریز نے جب اپنی لالچی نظر گاڑی میں سے دیتے آئے تھے وہ تجارت کرنے کے لیے، لیکن آئے تجارت کرنے کے لیے کیونکہ یہ بڑی چلاک تھی، انہوں نے کہا کہ اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ اب قبضہ دوسرے ملک سے اٹھ کے آنا، آ کر اتنے بڑے ملک پہ قبضہ کرنا جہاں پر 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہو، آسان کام نہیں تھا۔ تو ان کی چلاک کھوپڑی میں جو بات آئی ہے کہ ان کو کسی طرح کمزور کیا جائے، کیا کیا جائے؟ کمزور کیا جائے۔ اس پر بڑی بڑی کمیشن بٹھائی انہوں نے، مشورے ہوئے،
طے پائی جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، وہ اس نتیجے پر انہوں نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. انہوں نے کہا ان کی جو طاقت ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور انہوں نے ماضی بھی ہمارا پڑھا کہ یہ تو دیکھا کہ 2 گھونٹ پانی پی کے 313 بھی ہوں تو 1000 کے مقابل اتر جاتے ہیں. تاریخ ان کے پیش نظر. اور پھر انہوں نے دیکھا ایک ان کے دلوں میں جو محبت ہے وہ دوسرا انہوں نے بات کیا تعلیم پر. یہ کیونکہ 2 چیزیں لیکن میں ابھی سے کوئی بات کروں گا وہ ہے ایک انہوں نے کہا کہ ان کے دل سے یہ نکالیں. اب مسلمان کے دل سے رسول اللہ کی محبت نکالنا آج کے دور میں آسان نہیں ہے جبکہ مسلمان عملی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں. آج کیا کہتے ہیں جو چیز مسلمانوں کو اکٹھا کر دیتی ہے نا اور ان کی اجتماعیت کو ایسے مقناطیس کی طرح اکٹھا کر کے جوڑ دیتی ہے محبت رسول. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا نہیں ایک وقت تھا کتابیں پڑھ کے تو سمجھ میں آئے بات نہ آئے. ہم نے امیر المجاہدین علی خان رضوی صاحب کی تقریر میں یہ دیکھا نہیں کس طرح وہ سورہ اسرافیل کی طرح وہ لوگ سارا لاکھ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جانوں کی نگرانی بھی لوگ نہیں. رسول اللہ کی محبت جو ہے یہ انہوں نے دیکھا کہ دل سے نکالے. اب کیسے نکالیں؟ کسی کو آپ کہ بھائی اپنے نبی سے محبت کرنا چھوڑ اپنا سر سلامت لے کے جاتے ایسے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا تھا یہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں سے کچھ غداروں کو خریدو، کچھ علماء سو کو خریدو جو ہماری مدد کر سکے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی بڑا جس کو یہ لوگ مانتے ہیں اس کو کھڑا کریں گے وہ کوئی بات کرے گا تو سارے مانتے ہیں. بس انہوں نے پھر غدار تلاش کرنا شروع کیے. ان کو پھر ہندوستان سے کئی غدار ملے. ایک غدار ملا یہی مولوی اسماعیل دہلوی اس کا کل ذکر ہے. اس نے لکھا کہ دیکھیے ختم نبوت کا انکار ملتے قادیانی نے نبوت کا دعویٰ بعد میں کیا ہے. یہ جو راستہ ہموار کرنے والے لوگ تھے علماء دیوبند میں ایسی بات تقویت الایمان کے اندر ایک بات تھی اس میں جیسے کہتے ہیں کہ اس شہنشاہ اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک حکم کن سے کروڑوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنا دے. مولانا انمول حسن آتے ہیں آپ آج سمجھ میں آئی ہے کیا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ہمارے عرف اگر سبحان اللہ کہنے میں اس شرف کا نہیں لیکن ہمارے عرف میں ایسی بات پر تازیانہ ہے استغفار. جب آپ سنتے نہیں پھر سنیں. اس نے لکھا کہ اس شہنشاہ اللہ کی شان یہ ہے ایک حکم کن سے کروڑوں محمد جیسے پیدا کرتے ہیں. اللہ کی شان ہے. اللہ اپنی کلام کا خلاف کرنے کا ہے. قرآن یہ کہتے ہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ دیکھ اب اچھا پڑھنا ہے نے اس بات کرتی لوگ مار یہی سکھاتے ہیں
نام دے رہے ہیں کہ اس شہنشاہ کی یہ شان ہے، وہ چاہے تو ہم کہتے ہیں کروڑوں تو دور ایک دوسرا محمد نہیں پیدا کرے. کیوں؟ اگر وہ دوسرا محمد بنائے تو وہ بھی خاتم النبیین ہوگا. میں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. تو کیا ہے؟ آخری نبی. اب تک فہم شعور کے ساتھ جو آخری ہو اس کے بعد کوئی آخری ہو سکتا ہے. اس کے بعد کسی میں یہ بھی آخری ہو جاتا ہے. نبی پاک خاتم النبیین ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ چاہے تو ایک نہیں کروڑوں محمد جیسے پیدا کرے. جب کروڑوں محمد جیسے ہوں گے تو وہ بھی تو خاتم النبیین ہوں گے. ان پہ بھی قرآن اترے گا. ان کو بھی کہا جائے گا بارکانا اللہ کا ذکر والضحیٰ واللیل اذا سجا. ان کے لیے بھی کہا جائے گا. تب نسبیت برابر پوری ہوگی. تو یہ مسئلہ امتناع نظیر پیدا ہوگا. اس کے اندر اس جملے کے اندر ختم نبوت کا انکار ہے. ایک کروڑوں محمد جیسے پیدا کر دے. آپ اس کو دیکھیں نا انگریزوں نے نکلوایا کیا ہے. اب اس کا بھی ایک ہلکا یا باپ ولی اللہ خاندان کا جو مذاق تھا اسماعیل شاہ ولی اللہ. اسماعیل شاہ ولی اللہ کا پوتا ہے. شاہ عبد الغنی کا بیٹا ہے. اور شاہ عبد العزیز محدث تیز ہے جو یہ ہندوستان کے بڑے محدثین ہیں. اور یہاں علم یہ بات ہے شاید سب کو اس کا فائدہ نہ ہو. دیکھتے ہندوستان میں اس خطے میں جس کی سند حدیث رسول اللہ تک منتشر ہوتی ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی سے ہو کر ہی ہوتی ہے. کیونکہ یہاں حدیث کا درس دینے والا اور اس سے پیچھے بھی گئے تو شاہ عبد اللہ تو حدیث کا علم یہاں لے کے آئے. بات لبی نہ ہو جائے. یہ لکھوایا گیا ہو. یہ ایمان بہت سے تفصیل بات کی ہے. تو ایک یہ عبارت لکھوائی گئی. اب لوگ ڈیوائڈ ہونا شروع ان کا بھی ہلکا یا باپ تھا. لوگ کچھ اب یہ ایک بات آئی. اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے تحذیر الناس. دارالعلوم دیوبند کے بانی اور قاسم نانوتوی کی کتاب. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا گیا. میرے پاس جہاں اسکین موجود ہے میں پڑھ کے وہ عبارت سناؤں گا. تشریح کروں گا وقت لگے گا. خلاصہ مفہوم ہے بتا رہا ہوں. نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی پر فرق نہیں. ایک اور کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے حفظ الایمان. کیا نام ہے؟ حفظ الایمان. اور بھی اشرف علی تھانوی کی کتاب. صفحہ نمبر 8 پر علی صاحب لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسے تھا جیسے جانوروں کا, چوپایوں کا, پاگلوں کا. یہ ہے بنیادی اختلاف ہمارا. ہمارا جو اختلاف ہے ان باتوں پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کا, چوپایوں کا اور پاگلوں کا علم ہوتا ہے.
کتابیں دکھانے کا میں نے آج سب بتا سکتے میرے پاس ہے کہ نہیں کتابیں ہیں نا کیا ہو جائے آپ کو شہادتیں یہاں سے مل جائے گی بات پتہ ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ ایسی چیزیں نا سمجھ آپ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ابھی تو میں پس منظر بیان کر رہا ہوں نا وہ بتاتا ہوں کہ وہ مانتے نہیں ہیں لفظوں سے وہ آگے کی بات ہے یہ عبارتیں ہیں جو مفہوم میں بتا رہا ہوں وہی ایک ہے کہ نبی پاک کا علم ایسے ہی ہے جیسے کنگروں کا چھپائیوں کا اور پاسوں کا ایک کتاب لکھی جس کے لکھنے والے تو ہیں مولوی رشید احمد گنگوہی لیکن انہوں نے نام نیچے لکھ دیا مصنف نے اپنے شاگرد خلیل احمد بیٹھی کا تو دونوں صورتوں میں یہ دونوں ہی کیونکہ خلیل احمد بیٹھی کو مصنف کے طور پر پیش کیا کہ لکھی اس نے ہے اور قائد کر دی یہ کتاب درست ہے لہٰذا دونوں کے کھاتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ شیطان کا علم نصوص سے ثابت ہے لیکن رسول اللہ کے علم کی کوئی نص نہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان کا علم زیادہ ہے اور رسول اللہ کا علم کم ہے اسی کتاب کے اندر وہ اس نوعیت کی گستاخی میں لیتے ہیں لیکن اس کتاب براہین قاطعہ کے اندر یہ لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو اس وقت آئی جب حضور کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہوا تھا حضور کو اردو بولنا کتنی موقع کی قاسم ننوتوی کی بات اور یہ ایمان کی بھی اور رشید احمد گنگوہی اور یہ عبارتیں ہیں جن پر ہمارا اصل اختلاف اور اس کو اب دیکھیں جب یہ عبارتیں لکھی طوفان برپا ہو گیا تقویت الایمان کے رد میں سینکڑوں کتابیں لکھی اس وقت کتنی سینکڑوں 35 سے زیادہ کتابیں تقویت الایمان کے رد میں لکھی میرے پاس 35 سے زیادہ میرے پاس موجود ہے کچھ چھپ نہ سکی کچھ نایاب میں ملتی نہیں ہے 35 اور 40 کے بیچ کا فکر ہے نا یہ میرے پاس موجود ہے جو تقویت الایمان کے رد میں کتابیں لکھی خود علماء دیوبند نے اس کے رد میں کتابیں لکھی اچھا جب یہ عبارتیں آئیں اب ہوا انگریز اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا انہوں نے جو کام کروانا ہوا کیا ان کا ایک اپنا حلقہ یا باپ اب الگ ہو گئے ابھی تک بریلی والے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مدت بنا کر ایک صدی کے لیے بھیجا تھا اعلیٰ حضرت نے جب ان عبارتوں کو دیکھا اعلیٰ حضرت نے ان کو خطوط یہ جو کہا جاتا ہے ایسے کفر کا فتویٰ ڈالتے ہیں ان کو خط لکھ کے سمجھایا کہ تمہاری باتوں کے اندر یہ گستاخیاں ہیں یا تو ان کی وضاحت کر دو یا کیا کرو توبہ کر دو لیکن ان کو دونوں کام میسر نہ آئے توفیق نہ کیونکہ پیچھے حضرت انگریز موجود تھے جنہوں نے زمینوں کی زمینیں دی اور مکالمہ کو صدرین کے اندر شبیر احمد عثمانی نے یہ لکھا ہے دیوبند اور اشرف تھانوی کو انگریز سرکار کی طرف سے 600 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا اس وقت کا کتنا 600
بات کیا آئی حوالہ حضرت نے سمجھایا جب تم نے 16 سال تک خط و کتابت لے کے جانا حضرت کی موٹی چھوٹی تھانوی 16 سال کسی کو وقت دینا یہ جگرا بھی میرے امام کا ہے. آج تک لوگ کسی کی غلطی دیکھتے ہیں وہ غلطی بھی نہیں ہوتی اگلے دن سوشل میڈیا پہ کلپ جاری بکواس میں کہتے ہیں وہ ہمیں اخلاق اعلیٰ حضرت نے 16 سال حضرت اشرف تھانوی سے خط و کتابت نہیں اور پھر امام حجت کے لیے اعلیٰ حضرت کہا کہ ہم نے بہت سمجھا لیا اب کیونکہ مفتی جو ہوتا ہے نا اس پر شریعت کی طرف سے پھر واجب ہو جاتا ہے کہ اب وہ حکم مسئلہ واضح کرے. استاد نے یہ چھاپ رہے تھے بیان کر رہے تھے پھر اعلیٰ حضرت اب وہ پھر اس طرح ہوا اس طرح اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ بنتا ہی کفر کا فتویٰ تھا کفر کا فتویٰ دیا پھر اعلیٰ حضرت اس کو لے کر چلے گئے حرمین میں چلے گئے حرمین میں چلے گئے. اس وقت وہاں اہل سنت علماء تھے یہ تو نجمیوں نے بعد میں کیا یہ ایک داستان ہے کبھی موقع ملا سنی علماء تھے. اس وقت حرمین شریف میں 4 مسئلے دکھائے جاتے ہیں نفی اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے شافعی اپنے وقت میں حنبلی اپنے وقت میں اور مالکی اپنے وقت میں اپنے طریقے یہ چاروں درست ہیں. اعلیٰ حضرت کہاں لے گئے حضرت مولانا فرد رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی المعتقد المنتقد. اعلیٰ حضرت نے اس پر عربی حاشیہ لکھا المعتمد المستند. اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے 5 بندوں پر کفر کا فتویٰ جاری کیا. کتنوں پر؟ یہ بھی الزام ہے کہ ساری امت کو کافر کہہ دیا کیسے جھوٹ بولتے ہیں. صرف 5 بندوں پر اعلیٰ حضرت نے شخص کی فتویٰ کیا. مرزا غلام قادیانی مولوی قاسم نانوتوی اشرف تھانوی رشید سنگھوری اور خلیل احمد امبیڈکر ان 5 پر وہ عبارتیں لے کے گئے اور علماء حرمین کے سامنے پیش کر دیا. جیسے آج بھی کوئی کتاب لکھ کے بڑوں سے تصدیق کرواتے ہیں اعلیٰ حضرت فتویٰ لے کے کہا کہ یہ ہندوستان میں علماء حرمین نے اس پر کھلے دل کے ساتھ تصدیقیں کر کیا کرتی کہ یہ جو آپ نے فتویٰ لکھا ہے یہ فتویٰ درست ہے. ٹھیک ہے جی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اب کہاں سے یہ فتویٰ آ گیا جو اسلام کا مرکز تھا وہاں سے فتویٰ آ گیا. اعلیٰ حضرت اس کو چھایا کیا اور اس کا نام رکھا حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین. اب یہ فتویٰ چھپ کے آیا نیندیں ہو گئی حرمین شریف سے فتویٰ تو مکے مدینے کے علماء اور یہ تعداد کی کوئی 1 2 4 6 نہیں تھی 33 علماء حرمین 33 علماء حرمین نے اس کی تصدیق کی اور وہ فتویٰ یہاں پہ لا اس فتوے کی تصدیق برے صغیر کے علماء سے کروائی گئی. مولانا حشمت علی خان رضوی نے اس کو اسوار الہندیہ کے نام سے لکھا کہ اس میں 350 علماء بڑے بڑے اس میں علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں. اس میں بیچ مادری شاہ صاحب کا بھی نام آتا ہے اور بڑے بڑے غریب بڑے بڑے علماء. خواجہ غلام فرید کوٹ میں ٹھنڈا ان کی بھی تصدیق جو ہے اس پر موجود ہے. ان سب نے تصدیق کر دی کہ یہ علماء دیوبند کے بارے میں ہوتا یہ سب کا. اب علماء دیوبند سے جب یہ حرمین کے سے پوچھا گیا اب دیکھ موضوع میں سمجھ تو باتوں کے لیے ایسا ہوگا سمجھ آ گیا آپ کو سمجھ گئے اختلاف کیا ہے یہ پیپر میں کیا ہے یہ سبق کے طور پہ پڑھنے ہیں. اچھا جب علماء حرمین ان سے پوچھا نا بھائی تم یہ کہتے ہو دیکھ اخلاقی کیا ہے کہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. آج بھی آپ کسی دیوبندی سے
یہ بات رکھیں کہ ہمارا عقیدہ آپ تھوڑی دیر کھڑے یہ بات آپ کو غلط ہے کیسے بھائی جو غلط دیکھ انہوں نے کیا کیا اب اس چیز کو دیکھ علماء حرمین نے پوچھا کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے یہ کلیم کیا جاتا ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے آج یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی جب تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کے بارے میں حکم کیا تم عالم ہو مفتی ہو بتاؤ اگر ایسے کئی شواہد موجود ہیں علماء دیوبند کی عبارت دیوبند یہ جو دارالاسلام ہے دیوبندی مقدمے کے کر کے وہاں بھیجی گئی ایسے کئی شواہد موجود ہیں فتویٰ لکھا گیا نبی پاک کے بارے میں جو یہ کہتے وہ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے جو یہ کہتے ہیں اس پر کیا حکم ہے یہ جواب مفتی صاحب نے دے دیا ایسا شخص کا ٹاپک ہے جب بعد میں بتایا گیا یہ تو مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا ہے فتویٰ واپس لے لیا میرے بات نہیں سمجھ رہے ان کا اپنا جو مذہب ہے نا کیونکہ چلے ایک اور بات لیجیے یاد رکھ لیں گستاخی رسول کا جو موقع ہے نا ان کے بھی فتوے یہ وہ شاید آپ کو دکھا دیکھو گے ہم نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو رسول اللہ کی شان میں تنقید کرے وہ کافر ہے تو ہم مسئلہ نہیں پوچھتے ہم یہ پوچھتے جنہوں نے وہ عبارتیں لکھی ہیں ان کے بارے میں بتاؤ اب وہاں لفظ خاموش ہوتے ہیں تو یہ اکابر پرستی مسئلہ تو ان کے ہاں میں ابھی وہ حوالے اگر آپ کو دینا شروع کر دوں وہ حوالے اگر دوں نا کہ یہ اپنی فتاویٰ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مستحق کرے وہ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ کافر ہے تو جنہوں نے کی ہے ان سے تعلق کی کیوں نہیں وہ ہمارے کافر ہیں پھر شریعت پرستی تو نہ ہوئی یہ تو اکابر پرستی یہ سینہ کے اہل سنت اللہ نے دیا ہے ہمارے امام علامہ سید قاسمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے الحق المبین میں یہ لکھا ہے خاص طور پر یہ محمد شریف صاحب کی عبارت آپ نوٹ بھی کریں اس کو پڑھیں سمجھیں علامہ قاسمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الحق المبین نامی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا جو معاملہ ہے وہ کہتے ہیں اس میں اپنے پرائے کا کوئی فرق نہیں ہے جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا جو رسول اللہ کی ایک کیا ہوا کہ اپنے عقائد نے کی تو آپ اس کی غلط تعبیریں کریں اور حکم مسئلہ آپ یہی بیان کریں بات سمجھ میں آ رہی ہے اب پتہ چل گیا اصل اختلاف کیا ہے یہ چار کی باتیں اگر ان کو علماء دیوبند چھاپنا بند کر دیں اکابر سے ناطہ توڑ لیں یہ اختلاف آج ختم ہو گئے لیکن کبھی نہیں کریں اندر اٹھے گا تلوار ان سے بات دینے کا سفائے مناظرے کرتے ہیں تبدیلیں کرتے ہیں علامہ قاسمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے پرائے کا کوئی امتیاز نہیں ہے جو رسول اللہ کی گستاخی کرے کہ رسول اللہ کی گستاخی کو آج ہم کیا کریں ہم تو نبی پاک کے کپڑوں کو میلا کہنا پڑتا ہے اعلیٰ حضرت صلی اللہ تعالیٰ یاد رکھیں نبی پاک کی جو شان ہے اپنی قرآن کی آیت ابھی ایک ہم نے پڑھی ہے ابھی ایک آیت پڑھی ہے تو قرآن ایسا لفظ بولنے کی اجازت نہیں دیتا اس کا ایک معنی
فکر اچھی کتابیں نا انہوں نے لکھا ہے رسول اللہ کے کپڑوں کو میلا کے کتاب کیا ہے اعلیٰ سے سوال اعلیٰ کسی نے پوچھا یہ جی اتنا سخت حکم دے دیا ہمارے فقہاء نے رسول اللہ کے کپڑوں کو میلا کرو تو کافر پوچھا کیا حضرت سے کہ عرف میں کپڑوں پہ کوئی چیز لگ جاتی ہے کچھ لگتے ہیں تو عرف میں کپڑوں کو میلے تو کیا کرتا ہے وہ کیا کہیں گے اتنا سخت حکم کیوں ہے اب یہ جواب بھی امام نے لیکن یہاں تک کس سوچ جائے کہ اندر جب محبت جوش مارتا ہے اللہ حضرت نے فرمایا پوچھا یہ کیا اگر کپڑوں پہ کوئی چیز لگ جاتی ہے تو انہیں میلا ہی کہتے ہیں پھر اتنا سخت حکم کیوں ہے اعلیٰ حضرت الاطلاع مجدد ملت بالاتفاق امام اہل سنت فی الافاق شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بے ایمان کا منہ جلے جو یہ کہے کہ رسول اللہ کے کپڑے میلے تھے وہ خدا توفیق عطا دے تو یہ کیوں نہ کہے مٹی نے دامن رحمت سے پناہ لے رکھی جب مولویشور تھانوی اپنے ماموں کے سر میں پیشاب کیا کرتا تھا اس نے خود لکھا بھائی میں الزام نہیں کرتا الفاظ یومیہ
मौलवी थानवी का मेरा मामू मेरे घर आया, मैं उसके साथ पेशाब करते रहता था बचपन में। जब मौलवी शफी थानवी अपने मामू के सर पर पेशाब कर रहा था ना, उस वक्त आला हजरत मुफ्ती के मंसब पर फायद हो चुके थे, बैठे काम करते थे। जी बात नहीं, वो पते कहाँ देते हैं, वो कुछ चीजें होती हैं, अल-फद्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो है जिसको गैर में तस्दीक करे। क्या लुत्फ जो क्या है जी, क्या लुत्फ जो गैर पर्दा खोले, जादू हो जो सर चढ़ के बोले। तो उनकी कोई बातें पेश की जाती, मिसाल हम बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान से बयान किया, हदीसों से बयान किया, मुफस्सिरीन के मुहद्दिसीन के अखबार पेश किया, आदमी कहते हैं कि जो बंदियों से तुम इनकार करते हो, तुम्हारे अपने हकीकुल उम्मत थानवी ने नशरुद्दीन में पहली हदीस के बयान किया कि नबी पाक नूर हैं, इस पैराए में बयान किया। जिसको कहते हैं ना, अब आगे वो तो सुनने वाले पे भी ना कुछ असर ले जाते हैं, तो इस बात को किस पैराए में लिया जाता है। एक है किसी की बात को लेना, और एक होता है इल्जामन उनका हवाला नकल करना कि जो बंदियों तुम हमारे नहीं मानते, अपने इल्जामी जी जी हमने आपको कहा है ना कि जो बंदी हमारा इख्तिलाफ ये याद रखने का सबक आपने पढ़ा है, मैं आपको हवाले कहेंगे तो फिर किसी दिन बल्कि नोट करवा दूंगा, आपको भी कोई याद कर जी। मेरा वैसे इरादा बन रहा है कि आने वाले वक्त में पूरा 21 दिन का कोर्स तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद है, जिसमें सिर्फ अभी हम निकल इसका फिक़्हुल कुरान था, इसलिए आप आज का मौजूद तो बिल्कुल मेरे जो है ना वो नहीं, इस वजह से वरना मेरी तैयारी करके आता ना, फिर मैं किताबें भी निकाल के लाता। मेरा सवाल मुसलमानों के हवाले से था, जैसे वो आबिद भाई ने कल बताया था कि वो छापते भी हैं और छुपाते भी हैं। छुपाते तो जाहिर बात है इसलिए कि जो हमारे जैसे भोले मुसलमान हैं, ताकि वो इनसे दूर ना हो सके, ठीक है। तो जो इन चीज़ों से अनजान, ठीक है, सारी ज़िंदगी उनके पीछे नमाज़ें पढ़ दी, अल्लाह को प्यारे भी हो गए, उनके बारे में फिर क्या हुक्म होगा? देखिए इस पे ये एक और बात बड़ी जरूरी है, हर देवबंदी को हम काफिर नहीं कहते, हर देवबंदी को हम में कुफर उसी पे हम नहीं कहते हैं। हमारे बड़े देखो ने कहा मनशक का फिर कुफर ही बांटा नहीं मतलब जो इन इबादतों पर मुत्तले हो, इनको समझता हो और फिर इन्हें मुसलमान समझे, वो भी काफिर है। हमने अपनी गैर कोई तमीज नहीं, डॉक्टर तैर का को क्यों छोड़ा हुआ है नहीं, तो बाकी हुस्नुल हरमैन का मुनकिर है, कहते कि मैं नहीं मानता इनको, इस मसले को मैं नहीं मानता, इमाम अहमद की अपनी ताकीद थी, मेरी अपनी ताकीद, बाकी अपना था ना, सुन्नी था, हमने छोड़ा, मैं
छोटा सा हूँ अपने नजर का, मुझे जो खराब होता है बड़े बड़े व्यक्ति को नहीं पता होगा, सब पता होगा। और इस बात का कि जब उनके जो फतवा लिखते हैं उनसे इस बात पे फतवा लिखवाया गया है, उन्होंने फतवा लिख दिया, जब बताया उन्हें कि ये इनकी लिखी हुई है तो उन्होंने फतवा वापस ले लिया। तो अगर आपकी ये बात देखी जाए कि उनको पता होता है तो फिर क्या वो जब फतवा लिख रहे तो उनको नहीं पता जो शवाहिद मिले हैं आपको जिसका आपने जिक्र किया इससे पहले। बात होगा खुदा दीन देता है अपने चैन से, मत बड़ा बात मत होगा जी, इसमें क्या है देखिए ऐसा होता है तो लाइब्रेरी में किताब रखी होती है, ये तो दूर की बात है भाई, अपनी किताब के खिलाफ लोग बात लिख देते हैं। कहते हैं ना कि वो दरोग को हाफिजा न बाशो, झूठे का हाफिजा नहीं होता, एक सफे में कुछ लिखता है अगले सफे में कुछ, बहुत पे मैं एक मिसाल दे मिलने की बड़ी मिसालें हैं हमारे पास। पिछले सफे में कुछ लिखा है अगले में कुछ लिखा है, ये नहीं पता कि मैं पीछे